الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات، اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کی بات. واجب الاحترام بزرگ و دوستو بھائیو بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم، آج ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی برائیاں ہیں. جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، وعدہ خلافی عام ہے، سود خوری، رشوت، کرپشن، بددیانتی، لوٹ کھسوٹ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، قتل و غارت، دہشت گردی، کئی مسائل کا ہم شکار ہیں. ان سب گناہوں کا مین سبب خوف خدا بندی کا نہ ہونا ہے. اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں رہا، آخرت کا خوف ختم ہو گیا، اللہ سے ہم ڈرتے نہیں. اگر خوف خدا بندی پیدا ہو جائے انسان کے دل میں اور انسان کو یہ یقین ہو جائے میں نے مرنا ہے، قبر میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، پھر قیامت کا دن بھی آئے گا، میرا رب مجھ سے پوری زندگی کا حساب لے گا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ نافرمانی کیوں کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کوئی بھی گناہ کرے. تو خدا کا خوف یہ بڑا ضروری ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. تقوی یہ بڑا ضروری ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم تقوی کی فضیلت و اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں کہ تقوی کے بارے میں قرآن و سنت کے احکام کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے جعل النفس فی وقایت مما یخاف، اپنے آپ کو ہر ایسی چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. یہ تقوی ہے. ہر ایسی بری بات، ہر ایسا برا فعل جس کے کرنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی کا ایک شرعی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچانا، یہ تقوی ہے. آگے تقوی کے مختلف معنی قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے. تقوی کا ایک معنی ہے خوف الہی، خدا کا خوف،
قرآن پاک میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ تو یہاں پہ تقوی کا معنی ہے خدا کا خوف۔ تقوی کا دوسرا معنی ہے توبہ۔ بولیے کیا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر گاؤں والے لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے یعنی توبہ کرتے، ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں نازل فرما دیتے۔ تقوی کا تیسرا معنی ہے اطاعت۔ کیا؟ اطاعت کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا لا الہ الا انا فاتقون، سورہ نحل اس کی دوسری آیت ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف مجھ سے ڈرو، یعنی میری اطاعت کرو۔ تقوی کا چوتھا معنی ہے ترک معصیت، یعنی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں فرمایا گیا وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ گھروں میں آؤ دروازوں کے راستے سے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں تقوی کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ تقوی کا پانچواں معنی اخلاص۔ بولیے کیا؟ اخلاص۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ حج آیت نمبر 32 میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی دلوں کے اخلاص سے ہے۔ تو یہ تقوی کے مختلف معنی ہیں۔ میرے حضور غریب نواز ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورى آفاق تفسیر ضیاء القرآن کے اندر آپ نے بڑی پیاری تقوی کی ڈیفینیشن اور تعریف کو بیان فرمایا جو بڑی جامع ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا میرے نزدیک تقوی کی بہترین تعریف یہ ہے التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، اے انسان تیرا رب تجھے ایسی جگہ پہ نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روک دیا ہے، اور ایسی جگہ سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ تقوی کی بہترین تعریف ہے، جامع ترین تعریف ہے۔ ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں جانے سے رب نے روک دیا، جیسے گناہ کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، سود کھانے کے لیے، رشوت لینے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، فلم ڈرامہ ناچ گانا دیکھنے کے لیے، بدکاری کے لیے جانا منع ہے۔ تو تقوی کیا ہے کہ جہاں جانے سے رب نے روک دیا وہاں مت جائیے، اور جہاں جانے کا رب نے حکم دیا وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ یعنی جو کام کرنے کا شریعت نے حکم دیا، رزق حلال کماؤ، سچ بولو، بیوی بچوں کا پیٹ پالو، علم دین حاصل کرو، تبلیغ اسلام کرو، دوسروں کے دکھ درد میں شرکت کرو، لوگوں کی غمخواری کرو، نماز 5 گانا پابندی سے باجماعت پڑھو، یہ سب کام تقوی ہیں۔ تو ان جن جگہوں پہ جانے کا رب نے حکم دیا ان میں بہترین جگہ مسجد ہے۔ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو یہ تقوی ہے، ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں جانے سے رب نے روک دیا، اور ایسی جگہ سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں جانے کو اس نے حکم دیا۔ اب سنیے جی کہ اللہ کریم کے نزدیک تقوی کتنا اہم ہے جی۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کا حکم ہوا، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم اس میں بھی اپنے بندوں کو تقوی کا حکم دیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں آئے۔ اب اس آیت کی بہترین تفسیر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی۔ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو اللہ کے پیارے حبیب خود بیان فرمائیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی حضور نے خود بیان فرمایا. آپ نے فرمایا صحابہ جانتے ہو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ عرض کیا کہ آپ بتائیں. آپ نے فرمایا تقویٰ کا معنی یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے جس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو. یہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کی جائے جس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کریم کا ایسا ذکر کیا جائے کہ وہاں بھولنے کا اندیشہ بھی نہ رہے. تیسری چیز وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اللہ کریم کا اس طرح شکر کیا جائے نہ شکری کا شائبہ بھی ختم ہو جائے. یہ تقویٰ ہے. یہ حضور اس آیت کی خود تفسیر بیان فرما رہے. کیا اللہ کریم کی اس طرح اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے کہ وہاں پہ نہ شکری کا شائبہ نہ ہو. اللہ کریم کو اس طرح یاد کیا جائے، اس کا اس طرح ذکر کیا جائے کہ بھولنے کا اندیشہ بھی نہ رہے، اور اللہ کریم کا اس طرح شکر کیا جائے نہ شکری کا اندیشہ بھی ختم ہو جائے. یہ تقویٰ ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ کریم نے جا بجا تقویٰ کے بارے میں حکم دیا اور اس کے فضائل قرآن پاک نے بیان کیے. چند آیات کریمہ آپ بھی سن لیجئے. اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل آیت نمبر 128 ہے. اللہ کریم فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلا اللہ ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی مدد شرابیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی دستگیری بدکاری کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ناچ گانا سننے والوں کے ساتھ نہیں ہے، کرپشن کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی دستگیری بددھیانتی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. دوسری آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13 کا ایک جزو ہے. بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ قرآن ہے. بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ رسپیکٹیبل پرسن، سب سے زیادہ باعزت شخص وہ ہے جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں جی سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو مالدار ہے، سب سے زیادہ شان والا وہ ہے جو جاگیردار ہے، جو وزیر ہے، جو مشیر ہے، جو ایم پی ایم این اے. قرآن کہتے ہیں نو، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شان والا وہ ہے جو رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. خواہ وہ غریب کیوں نہ ہو، مزدور کیوں نہ ہو، خواہ وہ کالے رنگ کا کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک ایمپٹی ہینڈڈ پرسن کیوں نہ ہو، مسکین فقیر کیوں نہ ہو، جو زیادہ رب سے ڈرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسی کی شان زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور سنیں جناب کہ قرآن نے متقین کی کیا شان بیان کی. ارشاد ہوا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ کے آؤ، اس جنت کی طرف دوڑ کے آؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. وہ جنت اللہ کریم نے کن کے لیے تیار کی ہے، وہ بخشش کن کے لیے ہے. قرآن بیان کرتا ہے عدت للمتقین، وہ جنت کے بالا خانے، جنت کی بہاریں اللہ کریم نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہیں. چوروں کے لیے نہیں، فریب کرنے والوں کے لیے نہیں، دھوکہ کرنے والوں کے لیے نہیں، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے نہیں، قتل و غارت کرنے والوں کے لیے نہیں، جھوٹ بولنے والوں کے لیے نہیں، غیبت کرنے والوں کے لیے نہیں، گالی گلوچ نکالنے والوں کے لیے نہیں، سود کھانے والوں کے لیے نہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ نے جنت کی بہاریں پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی.
وہ پرہیزگار کون ہیں؟ قرآن خود ان کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے۔ وہ متقین کون ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ خوبیاں کیا ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی پہلی نشانی اور صفت یہ ہے وہ خوشحالی تنگ دستی میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری علامت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے سے بے قابو نہیں ہوتے، غصے میں آ کے گالی گلوچ قتل و غارت کا بازار گرم نہیں کرتے۔ متقین وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اور تیسری نشانی متقین کی والعافین عن الناس، لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں۔ وہ متقین ہے۔ وہ متقی نہیں ہے جو سگے بھائی سے بائیکاٹ کر لے، رشتہ دار سے دور ہو جائے، ہمسائے سے دور بھاگے، دوسروں سے کٹ آف ہو کے زندگی بسر کرے، ذرا سی بات کے اوپر گالم گلوچ اور بائیکاٹ کے اوپر آ جائے، وہ متقی نہیں ہے۔ متقین وہ ہیں جو لوگوں کے قصور معاف کرنے والے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور سنیں آیت، جو بندہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ ان کو دیتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، متقین کی تنگ دستی کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن بیان کرتا ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، جو شریعت کے احکام پہ چلنے والا ہو، اپنے پروردگار کے خوف سے رونے، توکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے۔ جو اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، جس کا یقین کامل ہو رازق میرا رب ہے، یہ افسر میرا رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے جو سود نہ کھائے، جو رشوت نہ لے، جو بدکاری نہ کرے، جو شراب نہ پیے، جو کرپشن نہ کرے، جو دھوکہ ملاوٹ نہ کرے، رزق حلال کمائے اور اس کا یقین ہو رازق اللہ ہے، جو اس نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ میرے سوا کوئی کھا نہیں سکتا، اور جو میرے مقدر میں نہیں لکھا گیا مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ میں سود کیوں کھاؤں، رشوت کیوں لوں، کرپشن کیوں کروں، بددیانتی کیوں کروں، دھوکہ ملاوٹ کیوں کروں؟ جو میرا رزق ہے وہ مجھے ہی دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے اوپر توکل کرے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ اس کو کافی ہے۔ جس کے لیے رب کافی ہو جائے وہ بھوکا نہیں مرتا، یہ بات نوٹ فرما لیجئے، جس کے لیے رب کافی ہو جائے وہ تنگ دست نہیں ہو سکتا، جس کا مددگار رب ہو جائے دنیا اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن توکل اللہ کی ذات پہ ہونا، ہمارا توکل جاب کے اوپر ہوتا ہے، توکل دکان کے اوپر ہوتا ہے، توکل وزراء کے اوپر اور گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے، رب کی ذات پہ توکل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم آپ چند ایک حدیث سے طیبہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی شان کیا بیان کی، حضور کے فرامین کیا ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں۔ بڑا پیارا حضور کا ارشاد کرام، یہ وہ حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہو جائے، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے، وہ کیا کرے؟ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، وہ متقی بن جائے، وہ پرہیزگار بن جائے۔ آگے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ قوی یعنی طاقتور ہو جائے وہ اللہ پہ توکل کرے،
جو شخص یہ چاہتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ پاورفل پرسن ہو جائے، سب سے زیادہ قوی طاقتور ہو جائے، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے، وہ کیا کرے؟ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ غنی ہو جائے، سب سے زیادہ مالدار ہو جائے، اس کا اعتماد اپنے قبضہ سے زیادہ اللہ کی عطا پر ہو۔ اس کا جو شخص یہ چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ غنی مالدار ہو جائے، وہ جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر اسے اعتماد نہ ہو، جو اللہ کے خزانوں میں ہے اس کے اوپر اعتماد زیادہ ہو۔ یہ طریقہ ہے مالدار ہونے کا، یہ طریقہ ہے طاقتور ہونے کا، اور یہ طریقہ ہے عزت والا بننے کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے تقویٰ کا بڑا پیارا معنی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا معصیت پر اصرار کو ترک کرنا اور اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقویٰ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اس کو آسان الفاظ میں مولا علی شیر خدا کے فرمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا اور اپنی عبادات کے اوپر اعتماد بھروسہ نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ ہے انسان اپنی عبادت کے اوپر ناز نہ کرے، رب کے فضل کے اوپر اس کی نگاہ ہو، انسان گناہوں کے اوپر اصرار نہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان سن لیجیے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری صحیح بخاری کے اندر جو سیاستہ کی سب سے اتھینٹک بک ہے، اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو آپ نے صرف اس کا ترجمہ سننا ہے۔ حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 بندے وہ ہیں جو قیامت کو رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کتنے جناب؟ 7 بندے وہ ہیں خوش نصیب جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہ کون خوش بخت ہیں؟ اور حضور نے فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ نمبر 1 حضور نے بیان فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران۔ بولیے کون سا؟ عدل کرنے والا حکمران، ظالم نہیں، کرپشن کرنے والا نہیں، بددیانتی کرنے والے کی بات نہیں ہے، عدل کرنے والا حکمران وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا بندہ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، حضور فرماتے دوسرا بندہ جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، جس کی جوانی اللہ کی عبادت اس کی بندگی میں گزری، جس کی جوانی گناہوں سے پاک ہو گئی، وہ پاک باز نوجوان بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا بندہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ چمٹا رہے، جس کو باہر سکون نہ ملے، وہ نماز کا انتظار کرے کب مؤذن اذان دے میں خدا کے گھر میں حاضر ہو کے نماز پڑھوں، جس کا دل خدا کے گھر کے ساتھ چمٹا ہو، وہ بندہ کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا بندہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، حضور فرماتے چوتھا بندہ وہ 2 بندے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں اور اس کی رضا کے لیے ملاقات کے بعد الگ الگ چلے جائیں، وہ 2 بندے بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پانچواں بندہ ورجل طلبت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، حضور فرماتے ہیں پانچواں بندہ جس کو ایک اعلیٰ منصب والی حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے، وہ کہے میں گناہ نہیں کروں گا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، عورت اعلیٰ خاندان کی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، وہ خود گناہ کی طرف بلائے، لیکن وہ بندہ اتنا متقی ہے، اتنا رب سے ڈرنے والا ہے، وہ کہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے
کرے، جس کو حسین عورت گناہ کی دعوت دے وہ گناہ سے رک جائے خدا کے خوف سے، وہ متقی نوجوان بھی خدا کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور چھٹا بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنے بائیں ہاتھ سے صدقہ دے، جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے کیا صدقہ دیا، چھپ کے صدقہ دے، چھپ کے غریبوں کی مدد کرے، چھپ کے راہ خدا میں خرچ کرے، اخبار میں اشتہار بنانے کے لیے نہیں، ٹی وی کے اوپر خبر دینے کے لیے نہیں، فلاں وزیر نے، فلاں ایم پی ایم این اے نے اتنے ہزار کسی غریب کو دیے، وہ ضائع ہو گئے جس میں دکھلاوا آ گیا۔ وہ بندہ جو چھپ کر صدقہ دے وہ بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ساتواں بندہ حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا بندی سے بہنے لگیں، آنسو جاری ہو جائیں، وہ شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہو۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ہمیں یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت محترم تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، ابی بن کعب مجھے بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی امیر المومنین کہ آپ کو کبھی خاردار جھاڑی سے گزرنے کا موقع ملا؟ کہ آپ کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ راستے کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کئی دفعہ میں خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا آپ ان کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے کیسے گزرتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ کر بڑی احتیاط سے کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے جسم کے ساتھ اٹک نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ انسان اس خاردار دنیا میں جس کے اندر کئی گناہوں کے کانٹے ہیں، انسان ہر گناہ کے کانٹے سے اس دنیا سے اپنے دامن کو بچا کے رب کی بارگاہ میں چلا جائے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ انسان کے دامن کے ساتھ سود کا کانٹا نہ لگے، انسان کے دامن کے ساتھ رشوت کا کانٹا نہ لگے، انسان کے دامن کے ساتھ کرپشن کا دھبا نہ لگے، انسان کے دامن کے ساتھ کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کا دھبا نہ لگے، انسان کے دامن کے ساتھ کسی کو قتل کرنے کا دھبا نہ لگے، انسان کے دامن کے ساتھ کسی کا حق چھیننے کا کانٹا نہ لگے۔ دنیا کے ان برائیوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا سے چلے جانا، رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ ذات محترم ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا کی شان کیا؟ حضور کا ایک بڑا پیارا ارشاد گرامی سن لیں۔ حضرت ابو امامہ بہلی حدیث کو روایت کرتے ہیں حضور سے میں نے سنا آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے خطاب فرمایا، اس میں یہ جملہ بھی تھا آپ کا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو۔ کیا؟ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ وصلو خمسکم، نماز 5 گانا ادا کرو۔ وصوموا شہرکم، رمضان کا مہینہ روزے رکھو۔ وادوا زکات اموالکم، اپنے مالوں کی زکات دو۔ واطیعوا امراءکم، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تقوی ہے، جو بندہ اپنے رب سے ڈرے، ہر حال میں ڈرے، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو بندہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو جنت میں لے کے جانے والی شے ہے۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا، صحابہ سنو، واللہ انی لاتقاکم واخشاکم لہ۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا صحابہ سنو، قسم بخدا میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کا خوف رکھتا ہوں۔
ہمارے آقا جو گناہوں سے پاک ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، کائنات میں سب سے افضل والا ذات ہیں، وہ تو سب سے زیادہ رب سے ڈریں، وہ تو کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے۔ آج ہم کیسے حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کیسی حضور کی امت ہیں، ہم ہر قسم کا گناہ کریں اور پھر بھی پھولے نہ سمائیں جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں بھی تقویٰ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور حضور کے اندر تقویٰ کتنا تھا؟ حضور نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ یہ بڑے اچھے قاری قرآن تھے، بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو ہم فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے اللہ کا قرآن سناؤ۔ عرض کی آقا میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر تو آپ کے رب نے قرآن کو نازل کیا، میں کیسے سنوں؟ فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں جو قرآن کی تلاوت کرتا جاتا میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ یہ خدا کا خوف ہے۔ کیا کبھی ہمیں بھی قرآن سن کے رونا آیا؟ پوچھئے اپنے آپ سے، کیا کبھی ہم نے بھی کسی اچھے قاری قرآن سے قرآن سن کے آنسو بہائے؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، قاری صاحب، حافظ صاحب، علامہ صاحب کیا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہمارے پاس ہم قرآن کا درس لیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ عمل تو دور کی بات ہے، ہم تو فیس بک کے اندر، انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر، فلمیں ڈراموں کے اوپر گھنٹوں کے گھنٹے برباد کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو سوچئے گا یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ اور حضور سے پوچھا گیا حضور من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم، جو رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ وہاں پہ مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، افضلیت کا معیار یہ کوٹھی کار بنگلہ نہیں ہے، اعلیٰ عہدہ بھی نہیں ہے، یہ وزارت بھی نہیں ہے، کامیابی کا معیار، افضلیت کا معیار جو قرآن نے دیا وہ تقویٰ ہے، وہ خدا سے پرہیزگاری ہے، وہ شریعت کو فالو کرنا۔ انبیاء کرام کس طرح متقی تھے، کتنا خدا کا خوف تھا ان کے دلوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کی نماز کی حالت میں دل کی دھڑکن خوف خداوندی سے اتنی تیز ہو جاتی، 1 میل دور سے آپ کے دل کی دھڑکن کی آواز آیا کرتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، حضور کے جد امجد ہیں، جو بخشے ہوئے تھے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے خوف خداوندی سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، 1 میل دور سے دل کی دھڑکن کی آواز آتی۔ کبھی ہم نے بھی اس طرح دل جمی کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جو اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، آپ اتنا روتے خدا کے خوف سے کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اگاتی اور پانی کا پیالہ بھر جاتا، اور آپ کی فغاں سن کر مخلوق خدا بھی آنسو بہانا شروع ہو جاتی۔ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، خوف خداوندی کا عالم یہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ اتنا روتے خدا کے خوف سے کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ آج ہم بھی کبھی روئے ہیں خدا کے خوف سے؟ کاروبار نہ ہو روتے ہیں، چوری ہو جائے آنسو بہاتے ہیں، کوئی بندہ ہمارے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، روتے ہیں، دنیا کے مال کے اندر کمی ہو جائے روتے ہیں، مال جان میں کمی ہو جائے روتے ہیں، کبھی قبر کو بھی یاد کر کے روئے، کبھی جہنم کی سختی کو بھی یاد کر کے آنسو بہائے، کبھی قیامت کے دن کی سختی کو بھی یاد کر کے ہم روئے۔ یہ بھی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ ذات محترم صحابہ کرام کے دلوں میں خوف خداوندی کتنا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر جو انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، آپ فرماتے کاش میں پرندہ ہوتا۔ کیا؟ کاش میں پرندہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ پرندے سے حساب و کتاب نہیں ہے، یہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ہیں، اور کئی دفعہ حضور نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے،
لیکن خوف خدا یہ ہے، فرماتے کاش میں پرندہ ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور کے بڑے پیارے صحابی، آپ فرماتے کاش مجھے درخت بنا دیا گیا ہوتا تاکہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں، پھر صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، فرماتی کاش میرا نام و نشان نہ رہتا تاکہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جنتی ہیں، حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی، فرماتے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تاکہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین سیدنا امام عالی مقام کے فرزند، آپ جب وضو کرتے نماز کے لیے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کس نے پوچھا حضور کیا وجہ؟ فرمایا خوف آتا ہے ابھی وضو کے بعد رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بخشے ہوئے تھے، جو گناہوں سے دور تھے، لیکن خدا کا خوف تھا۔ آج ہمیں بھی کبھی رونا آیا تو جن کو خوف خدا بندی میں رونا نہ آئے وہ اپنے نصیب کا ماتم کریں، نصیب کے اوپر روئیں۔ ذات محترم رویا کرو خدا کے خوف سے، توبہ استغفار کیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے نا، آج کل رات کو اٹھنا، آخری پیر اٹھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تہجد میں اٹھا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو، پھر دیکھیے گا اللہ کیا دے گا آپ کو۔ جو بندہ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے مانگتا ہے، رزق مانگے، اللہ اس کو وسیع رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جو آخری پیر اٹھ کے اللہ سے مشکلات کا حل مانگے، یہ حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ جو رات کے آخری پیر اٹھ کے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کرے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اتنے دنیا دار ہو گئے، کبھی خوف خدا بندی سے رونا آیا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کر سب اٹھے جی رکھیں۔